اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی چینل کے پروگرام صورتحال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید تنویر حیدر۔ ناظرین کرام، اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین، 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ تمام قوم ان کی پیدائش کے حوالے سے یہ دن مناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو اس دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار تاریخ کی ان بلند پایہ شخصیتوں میں ہوتا ہے جو صفحہ ہستی پر صدیوں کے بعد نمودار ہوتی ہیں، اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی خوش بختی تھی کہ انہیں قائد اعظم جیسی مخلص قیادت میسر آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بڑے قائد تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو برطانوی سامراج سے آزادی دلوائی۔ اور ناظرین، کسی قیادت کا بڑا ہونا، اس کے لیے یا اگر کوئی قائد کسی ملک کو آزادی دلواتا ہے، کسی قوم کو جبر کے شکنجوں سے آزاد کرواتا ہے، تو اس کے اندر ایک آزادی کی خو ہوتی ہے، یعنی ایک جس طرح ایک خوئے غلامی ہوتی ہے، اسی طرح ایک آزادی کی خو ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، یعنی وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا، غلامی کی عادات اس کے اندر، اس کی فطرت میں نہیں ہوتی، اور یہ چیز کسی بھی بڑے قائد کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ غلامی سے نفرت نہیں کرتا ہوگا، اگر اس کی نفرت غلامی کے حوالے سے انتہا درجے پر نہیں ہوگی، تو وہ کبھی بھی ایک قوم کی قیادت نہیں کر سکتا، اور کسی بڑی طاقت سے یا کسی مستکبر طاقت سے یا استعماری طاقت سے وہ آزادی نہیں دلوا سکتا۔ آج جب ہم اپنی صورتحال دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد کوئی بھی یہاں اس طرح کی مخلص قیادت نہیں آئی، کوئی قائد کہلانے کے اس طرح لائق نہیں ہوا۔ بظاہر زبانی تو سارے اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگواتے ہیں، لیکن عملاً ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ایک قوم کی قیادت کر سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر وہ خوئے غلامی جو ہے وہ رچ بس گئی ہے، یعنی وہ ان کے اندر سے نہیں نکلی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران قوم کو ڈراتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا، یہ سٹیپ اٹھایا، تو بڑی طاقتیں ناراض ہو جائیں گی، امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، سعودی عرب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اندازہ لگائیے، اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ بھی اسی طرح ہوتی تو ہم ایک خطہ کیا، پورا ایک چند مرلے بھی آزادی کے لیے کوئی زمین اس کی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب تک انسان کے اندر وہ آزادی کی خو بیدار نہیں ہوتی، وہ جذبہ حریت بیدار نہیں ہوتا، وہ کسی قوم کی قیادت کرنے کے اہل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا، یعنی پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی اس طرح کا کوئی قائد، ہاں سے ترجیحی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یا بعض ہمارے رہنماؤں نے کسی حد تک بعض معاملات میں سٹینڈ لیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے دنیا کی مختلف قوموں کے سامنے اپنا سر بلند نہیں کر سکتے۔ تو آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے جناب ڈاکٹر علی رضا صاحب، ہم ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ تو ڈاکٹر علی رضا صاحب، یہ جو اب یعنی آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے
پاکستان کی، یعنی کوئی اس طرح قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا جو اس طرح کی مخلص قیادت جو ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کے اندر ایک یعنی آزادی کی تڑپ ہو، یعنی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں سٹینڈ لینے کی جرت ہو۔ اب دیکھیں شروع میں یعنی فلسطین کے حوالے سے کتنا سٹینڈ لیا، یعنی پھر اس کے بعد یعنی ان کی عمر نے وفا نہیں کی، یعنی ان کے یعنی کہ اس دور کے جو ہے جو انگریزوں نے یا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ قائد اعظم اپنے اس راستے سے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے کسی دھونس دھاندلی کی پرواہ نہیں کی اور اپنا جو آزادی کی طرف جو سفر تھا اسے جاری رکھا، اور بالآخر ایک خطہ زمین مسلمانوں کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اقرا ٹی وی چینل کے اس پلیٹ فارم سے تمام قوم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کی مناسبت سے، اور یقیناً یہ ہماری قوم کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہم پہ بہت ہی ایک عظیم احسان کیا، اور ایک عظیم جدوجہد کے بعد انہوں نے ایک ہمیں مملکت سے نوازا، اور اس میں تمام جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ان کی جدوجہد ہے، جو ان کی محنت ہے، جو ان کی قربانی ہیں، وہ تاریخ میں ہمیں ملتی ہے اگر ہم تاریخ کے اوراق کو اگر ہم پڑھیں، اس میں مطالعہ ڈاکٹر کریں۔ صاحب دیکھیں، آپ نے جدوجہد کے حوالے سے گفتگو کی، یعنی اب ایک یعنی یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اگر یہ کچھ لوگ جو زیادہ انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یعنی اس وقت اگر یہ مسلح جدوجہد کے ذریعے پاکستان آزاد ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یعنی برطانوی سامراج کے تحت جو کچھ یعنی مسلمان کی جو حالت تھی اور جو دستیاب وسائل تھے، یعنی ان کو بروئے کار لاتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک آئینی جدوجہد کی، یعنی وہ ایک بنیادی طور پر وکیل تھے، لیکن یہ جو آئینی جدوجہد ہے، یعنی یہ بھی جو ہے یعنی یہ بھی کسی جذبے کے بغیر، کسی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور یعنی انہوں نے اپنی جو صحت بھی اس حوالے سے برباد کی، یعنی اتنی وہ قانونی مشگافیاں تھیں، یعنی یہاں ہمارے جو انگریز حکام تھے ان کے ساتھ معاملات درست کرنے میں، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے اس راستے میں استقامت کا مظاہرہ کیا اور یعنی آخر اپنی منزل تک پہنچے۔ اصل میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ ایک ویژن رکھنے والے انسان تھے، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو قوم ہے بنیادی طور پہ یہ انتہائی یعنی کہ مشکلات کا شکار ہے بطور مسلمان، اور اس کے لیے ایک الگ خود مختار ریاست کا ہونا ضروری ہے، جہاں پہ یہ مذہبی لحاظ سے اپنی بنیادی حقوق جو ہے ان کو مطلب حاصل کر سکے، اور اپنے جو مذہبی جو مختلف جو اعمال ہیں ان کو پریکٹس کر سکے۔ تو وہ اس چیز کو اندازہ لگا رہے تھے، لہٰذا پھر ان کے پاس وہ قانون کے اندر بھی وہ ایک ایکسپرٹ تھے، بیسیکلی وہ قانون دان تھے، تو انہوں نے اپنی کوشش کی، کاوش کی، اور جو برطانیہ کا سامراج تھا اس کے ساتھ انہوں نے یعنی کہ ایک لڑائی لڑی، قانونی جنگ لڑی، اور اس میں ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا۔ دیکھیں نا اسے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی الٹیمیٹلی۔ یہاں کی بڑی بڑی شخصیات اس دور میں جو اپنے آپ کو اس مسلمانوں کو قائد کہتے تھے، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیا، جی یعنی ان کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا کیا، جی تو یعنی ان کی جو جدوجہد کو کامیاب ہونے میں یعنی مشکلات تو پیش آئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اسی چیز کو انہوں نے دیکھ کر یہ اپنی ساری جدوجہد کی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو معاشرہ تھا، ہندوستان کا معاشرہ جو تھا، وہ اس کے اندر جو یعنی کہ مساوات اور عدل و انصاف بالکل بھی نہیں تھا۔ حالانکہ جو انگریز جو تھے جب وہ آئے تھے، انہوں نے وہاں پہ عدالتی نظام قائم کیا، لیکن وہ جس عدالتی نظام کا وہ پرچار کر رہے تھے، حقیقتاً عام انسان کو یا عام فرد واحد تک وہ انصاف پہنچ نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے اس چیز کو یعنی کہ فورسی کیا، اور انہوں نے کہا کہ مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ ایک مسلمانوں کی ایک یعنی کہ اچھی تعداد ہندوستان میں بستی ہے، تو یہ تو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اس کے لیے۔ اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کے موجودہ انڈیا کے بیچ میں جس طرح مسلمان جو آج کل آپ دیکھیں گے جس طرح جو مسلمان سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور جو پیچھے پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا، تو یہ چیز قائد اعظم نے اس وقت دیکھ لی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں ایک ملک ملا، اور اس میں یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی ہم جو ہے نا قدر نہیں کرتے۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں جس طرح وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ان کے ٹی وی چینلز انڈیا کے آپ دیکھیں جس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور جس میں یعنی اسے جو مسلمان کوئی بیٹھا ہوتا ہے اس میں پارٹیسپینٹ، تو جو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے،
اور یعنی کہ نظر آتا ہے کہ یہ یہاں بہت ایک مجبوری کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، اور وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں جو ایک مسلمان ہے یعنی ان کی اب یعنی حیثیت جو ہے وہ دوسرے تیسرے درجے کی وہ رہ گئی ہے، یعنی وہ ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے کہ انہوں نے رہنا وہی ہے۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح انڈیا کے بیچ میں اور بالخصوص کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت جو ظلم ڈھا رہا ہے انڈیا مسلمانوں، ہمیں تو اسی طرح کا ایک لیڈر چاہیے، قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر چاہیے جو کہ کسی لحاظ سے یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کے اپنی اس جنگ کو جیت سکے، لڑ سکے اور جیت سکے، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو سکے۔ تو یہ اب جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو کردار ہے وہ اب یعنی کہ اس کو صرف افسانوی کردار نہیں رہنا چاہیے حقیقتاً، کیونکہ آنے والے وقت میں اگر یہ صرف افسانوی کردار رہ گیا، یعنی کہ ہم ان کی یوم ولادت پہ آ کے صرف چند ترانے پڑھ لیتے ہیں اور مخصوص کوئی چھوٹے موٹے پروگرام کر کے اس کو چلا لیتے ہیں، تو یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، اچھا، اس سے آگے جانا پڑے گا۔ افسوس کا مقام ہے کہ ابھی تک ہم یعنی قائد اعظم کے حوالے سے اس طرح سے کوئی ایک جو ان کی بایوگرافی جو ہے وہ نہیں سامنے لا سکے، ان کے حوالے سے شخصیت کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ تو یہاں بھی یعنی ہم جو ہے وہ پھر ہم کیا کہا جائے کہ یعنی اپنے قوم کے لیڈروں کے ساتھ ہم جو حقیقی لیڈر ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ جو دوسری قیادت ہے جو غیر مسلم غیر مخلص جو لوگ ہیں، جو لوگوں کو عوام کو صرف بیوقوف بناتے ہیں، یعنی ان کے لیے کتنا کچھ لکھا جاتا ہے اور کتنی ان کے حوالے سے یعنی پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کوئی ڈھنگ سا یا نہ کوئی میڈیا میں پروگرام ہوتا ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی عالمی سطح پر کوئی اس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی شخصیت میں یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حکمرانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی سے، ان کی شخصیت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے کیسا یعنی کہ ایک زبردست کمبینیشن انہوں نے اپنی کردار کے اندر جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا، یعنی کہ انہوں نے یہ صرف نہیں بولا کہ صرف اسلام یا مذہب کی بنیاد پہ ملک کو بناؤں گا، انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی اور اس حوالے سے ترقی بھی کرنی ہے اور ساتھ اسلامی اقدار کو بھی لے کے چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، حقیقی تعلیمات، ان کو یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، لیکن صرف انہوں نے یہاں تک باؤنڈ نہیں کیا۔ اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہمارے ملک میں موجودہ جو جتنا بھی جو مدرسے ہیں اور جتنی یہ سلسلے بن رہے ہیں، یعنی کہ وہ صرف ایک سائڈ پہ زور دے رہے ہیں کہ جی صرف ہم مذہبی طور پہ، حالانکہ مذہب یہ نہیں کہتا، مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کس طریقے سے جدید تقاضوں کے ساتھ ہمانگ کرنا ہے اور ساتھ قرآن کے جو سلسلے ہیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ نام نہاد مذہبی لوگ ہیں نا جی، اور یعنی اب دیکھیں انہی لوگوں نے اس وقت تحریک پاکستان میں کوئی حصہ نہیں لیا، مخالفت کی، یعنی قائد اعظم کے حوالے سے جس طرح آج وہ فتوے گھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، جس کو پسند نہیں کرتے اس کو یعنی کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، بلکہ کفر تک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ حقیقی روشن خیالی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کی نا، لیکن آپ دیکھیں کہ اب ہمارے ملک میں جو روشن خیالی کے نام پہ جو تصورات پیش کیے جا رہے ہیں وہ تو انتہائی جسے کہتے ہیں کہ یعنی کہ اینٹی اسلامک ہیں، یعنی کہ اسلام سے وہ ٹکراتے ہیں، نہ وہ قرآن کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ رسول خدا کی روشنی کی تعلیمات جگہ وہ اندھیرے پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو، قوم کو تو کنفیوز کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی جو فلسفی تھی، ان کا جو مطمع نظر تھا وہ حقیقتاً اس کے برعکس تھا۔ انہوں نے بالکل جو ہے جو رسول خدا کا جو صحیح جو مدینہ کا جو تصور تھا وہ اسی کو لے کے آگے چلے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہ یہ معاشرہ جو ہے جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی یعنی کہ اپنے اس کو پریکٹس بھی کریں، اور ساتھ جو دیگر جو اقلیتی اقوام ہیں یعنی کہ جہاں پہ جو بستے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کی بھی قدر کرنی ہے، ان کو انصاف ملنا ہے، یعنی کہ ایک ایسا آئیڈیل معاشرہ جس طرح مدینہ کا معاشرہ رسول خدا نے متعارف کروایا تھا، وہی معاشرہ قائد اعظم محمد علی جناح اس کو لے کے چلے، اور انہوں نے ایک خواب جو ہے اس کو حقیقت میں یعنی کہ مدینہ تبدیل کی کیا۔ ریاست کا جو تصور تھا اس کو کسی حد تک یعنی قائد اعظم اپنے آپ ان کے خطابات دیکھ لیں، ان کا آگے جو تقریریں دیکھیں، یعنی وہ یہاں قرآن و سنت کے حوالے سے ایک قوانین بنانا چاہتے تھے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید گفتگو ہوگی۔ ناظرین ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ناظرین 25 دسمبر کا دن ایک اور حوالے سے بھی بڑا اہم ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم نبی تھے، مسلمانوں کے درمیان بھی وہ ایک نہایت مقدس شخصیت ہیں، اور خاص طور پر ان کے حوالے سے جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اور آخری زمانے میں جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس دور میں وہ آئیں گے اور ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور ایک بڑی جو تحریک ہے، اسلامی تحریک، یعنی اس کی یعنی قیادت کریں گے۔ اور بلکہ ان کا ملتا ہے کہ یعنی وہ ان کا آنے کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ عیسائی دنیا جو اس وقت وہ بھی ایک گم و گو کی کیفیت سے دوچار ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے یا ان کا جو قبلہ درست کرنے کے لیے وہ آئیں گے، اور اس میں وہ کامیاب ہوں گے، اور پوری دنیا کی انسانیت جو ہے، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں آزادی پسند، یعنی وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ان کی اہمیت بھی جو مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں تمام مسلمانوں اور عیسائی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اسلام جو ہے ایک بین المذاہب آہنگی کا درس دیتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں جو فرقے جو ہیں یعنی اس فرقوں کے دائرے سے نکل کر اتحاد پیدا کریں، بلکہ وہ باقی مذاہب کے درمیان میں بھی اتحاد کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اسی والے سے جب دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے بھی دعوت دی تمام اہل کتاب کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے اہل کتاب ہیں یعنی خدا کو مانتے ہیں جس طرح ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے اندر جو مشترکات ہیں یعنی ان کو بنیاد بنا کر ہم آپس میں اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کریں۔ تو اس حوالے سے جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض موقع پر یعنی عیسائیوں کو یعنی ان سے بڑا اچھا رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا، اور بلکہ ایک دفعہ جو ایک مشہور واقعہ ہے جس طرح نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول پاک کے پاس حاضر ہوا، اور جن دنوں میں رسول پاک نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا، تو آپ سے یعنی وہ اس حوالے سے معلومات لینے کے لیے وہ آئے، تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی جس کا مقام جو ہے ہر مسجد سے بڑا ہے، تو آپ نے اس مسجد میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو اپنی عقیدے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اجازت دی، اور ساتھ صحابہ کرام جو ہے نا ان سے آپ نے فرمایا کہ انہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے یعنی تعامل کریں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ کہ پوری انسانیت کو متحد کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج کل دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک افراتفری کا عالم ہے، مختلف فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں، مختلف جو ہے نا قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو اس میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا جو ہمارا عقیدہ ہے یعنی وہ تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو اس تمام انسانیت کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم نبی ہیں، اور انہوں نے بنیادی طور پر جو ہے توحید کا جو ہے وہ پیغام دیا انسانیت کو، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ وحدانیت کی خاطر انہوں نے قیام کیا، اور اپنی قوم کے اندر جا کے جو اس وقت جو جہالت تھی اور جو اس وقت لوگوں کی جو تنگ نظری تھی اس کو یعنی کہ انہوں نے مقابلہ کیا، اور لوگوں کو آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیسے ان کو منسلک ہونا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہتری اور نجات کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی یعنی کہ نبی کے پیروکار نکلتے ہیں، جیسے عیسائی مثال کے طور پہ جو ہیں
ہمارے عیسائی جو برادران ہیں وہ حضرت اہل کتاب جتنے بھی ہیں یہودی سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. جیسے ابھی آپ نے خود بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انشاءاللہ کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کا ظہور ہونا ہے اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رکاب میں وہ جو ہے وہ دوبارہ سے اسلامی جو ہے تحریک کا حصہ بنیں گے. تو اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی ایک تیاری کریں, اور اس تیاری میں سے سب سے بنیادی جو قدم ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہمارے دیگر جتنے ہمارے برادران ہیں عیسائی, ان کو ہم اپنی اس حقیقی اسلام کا پیغام پہنچائیں کہ ہمارے اسلام کا حقیقی پیغام کیا ہے. جو سب سے بنیادی پیغام ہے ہمارے اسلام کا وہ توحید ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد وہ کیا اسلوب ہے جن کو اپنا کر انسان جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں اور وہ نجات کی جانب جا سکتے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ پہلے بھی دین کہتا ہے یا رسول پاک کے فرامین ہیں, یعنی عیسائیوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ہم مل جل کر ظلم کے خلاف مقابلہ کریں. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں روئے زمین پر, تو اس میں جو بڑی طاقتیں ہیں, مثال کے طور پر امریکہ, برطانیہ یا جو اس وقت سپر پاور, یعنی جن کا ظالموں کی جو سرپرستی کر رہے ہیں سارے, یعنی ان میں سے اکثر جو یعنی عیسائی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ جس طرح حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہیں انسانیت کے حوالے سے, یعنی وہ بالکل اس کے الٹ ہیں. اور یہ وہاں نہیں ہے, بلکہ جس طرح ہمارے مسلمانوں میں جس طرح لوگوں نے بڑے جو اقتدار پرست جائے اقتدار کی کرسی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی وہاں جو ان کو وہ ان کی تعلیمات جو فراموش کر دیتے ہیں. تو یہ تو پوری ہر جگہ اسی طرح ہوتے ہیں, یعنی فالوور جو ہوتے ہیں حقیقی فالوور تو یعنی تھوڑے ہی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب کیا کیسے ان پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پرویا جا سکتا ہے؟ آج کل دیکھیں دنیا میں ہر طرف جو ہے اس کے لیے سب سے جو میرے ذہن میں جو سب سے بنیادی جو نقطہ آتا ہے کہ وہ تحمل اور برداشت جو ہے نا, اس کو پروموٹ کرنا ہے. یعنی کہ جو آپس میں جو رواداری ہے اور جو برداشت اور صبر ہے وہ اس کو برداشت کیا جائے. اور جو دوسرے یعنی مثال کے طور پہ سب سے پہلے جیسے ایک مشہور ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. تو ہمارا گھر کیا ہے؟ ہمارا ملک پاکستان. اب ہمارے ملک میں جو دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں, ہمیں ان کے جو ہیں حقوق ان کا خیال رکھنا ہے, اور ان کے حقوق کی جو پراپر جو جس کو کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن یا ان کو حقوق ان تک پہنچ جائیں, اس کے حوالے سے ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا. پھر یہی چیز ٹرانسلیٹ ہو کے انٹرنیشنل بارڈرز کراس کرتی ہے, باہر جاتی ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ اس کے لیے ہم آہنگی اسی طرح کریٹ, یعنی کہ بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے اس کے کریٹ کرنے کے لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحمل اور برداشت کے ساتھ کوآپریشن کا جو رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اور ملکی سطح پر, قومی سطح پر جو دوسری جو اقوام ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ بالکل یعنی کہ انصاف اور عدل کے ساتھ ان تک پہنچانے پڑیں گے. یہی ہمارا مذہب جو ہے اسلام, اور یہی ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ پیغام دیتے ہیں. اچھا, اس میں دیکھیے بین الاقوامی سطح پر انصاف اور عدل تو ایک بنیادی انسانیت کا ایک یعنی اس میں اس کی بنیادی انسانیت کی بنیاد عدل پر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو لوگ ہیں یعنی وہ انصاف پسند ہے, یعنی اسلام یعنی ایک یعنی فطرت پہ یعنی ان کی جو تخلیق ہوئی ہوتی ہے, تو انسان کی فطرت میں جو عدل, انصاف, رواداری, بھائی چارہ, یہ اس کی فطرت میں بدیت کیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی دنیا میں جب کچھ عرصہ پہلے جب مڈل ایسٹ میں یہ جنگیں ہوئیں یا عراق کے خلاف جب چڑھائی کی گئی امریکہ نے, تو کتنے یعنی عراق کی حمایت میں, ان مظلوموں کی حمایت میں عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے. تو یہ تو اصل میں اس کے لیے یعنی تقسیم, میرا خیال ہے دنیا آج کل جو اس کی تقسیم ہو رہی ہے, یعنی ایک طرف ظالم ہے اور ایک طرف مظلوم ہے. یعنی وہ دو گروہ ہیں بڑے جو اپنی اپنی صفیں جو ہیں وہ درست کر رہے ہیں, مضبوط کر رہے ہیں, اور آئندہ کسی بڑی ایک کہنے کہ انقلاب کے لیے یعنی کوشش کر رہے ہیں. تو جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یعنی وہ کیا کریں گے, یعنی دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ کریں گے, ظالمین کے خلاف وہ جد و جہد کریں گے, ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو اس میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شیعہ ہے, سنی ہے, کوئی مسلم ہے, غیر مسلم ہے, بلکہ وہ معیار کیا ہوگا, یعنی ایک طرف ظالم ہے اور ایک طرف مظلوم ہے. تو ظالم جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے, اسی طرح مظلوم جو ہے وہ اس میں
عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی تفریق جو ہے وہ اب دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے. یعنی دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے. ہم مسلمان تو جی بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس تو حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی موجود ہیں کہ جن کا جو رول ماڈل ہے، یہ جو ان کی جو ایک جو انہوں نے ایگزامپل ہے، یعنی اس کو ہم سامنے رکھ کر جو ہے انصاف اور عدل جو ہے اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو یعنی کہ لا سکتے ہیں. کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی کا جو مقصد تھا وہ دیکھیں کیسے کہ انہوں نے اس کو بالکل واضح کیا کہ کیسے مظلوم کی مدد کرنی ہے اور کیسے ظالم کے استبداد کے خلاف کھڑا ہونا ہے. وہی جو مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مقصد ہے. اور اسی مقصد کے لیے کیونکہ جس طرح دنیا میں ظلم اور جور جو بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام جو ہے امام مہدی آخر الزمان، وہ اسی مقصد کے لیے قیام کریں گے اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ان کی تائید میں، ان کی رکاب میں دوبارہ آئیں گے. تو اب ہمارا جو ہے من نسل قوم، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دے دیا، ہمیں ایک ملک دے دیا. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم وہ بنیادیں فراہم کر سکیں کہ آگے جا کے جن بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام مہدی آخر الزمان نے ظہور فرمانا ہے، تو ان کی جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو سرخرو کر سکیں اور یعنی کہ اس بات کا دعویٰ کر سکیں اور یہ کہنے کے قابل ہو سکیں کہ جی ہم نے آپ کے لیے وہ جو ہے بنیاد فراہم کر دی ہے، ہم نے وہ راہ ہموار کر دی ہے، اب آپ ظہور فرما رہے ہیں، ہم بھی آگے اس کے لیے اختیاری رکھتے ہیں. تو لیکن افسوس کے ساتھ ابھی چیزیں کہنی پڑتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں زیادہ تر جو کوشش یعنی کہ نہیں کر پا رہے، اور ہم زیادہ رسموں اور رسوم و رواج کے حوالے سے ہم بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں. لیکن جو بنیادی فلسفی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، اس کے اندر ہم کوئی کوشش اس کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں کر رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا جو ہم ادھر سے جو ہدایت لیتے ہیں اس میں اصل یعنی کیا ہے مسئلہ کہ یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، اور یہاں اس دنیا میں ایک عادلانہ معاشرہ قائم کیا جائے جو تمام انسانیت کی فلاح قائم کرے. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے کسی نئے موضوع، کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.